الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کل بات چل رہی تھی کہ حدیث پاک دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، نمبر 1 سند اور نمبر 2 متن، نمبر 1 روایت اور نمبر 2 درایت۔ محدثین کے ہاں حدیث نام ہے سند اور الفاظ کا، فقہا کے ہاں حدیث نام ہے متن اور مفہوم و معنی کا۔ محدثین کے ہاں صحت اور ضعف کی بنیاد وہ سند ہوتی ہے، جبکہ فقہا کے ہاں کسی چیز کی صحت اور ضعف کی بنیاد وہ معمول یا متروک ہونا ہوتا ہے۔ محدثین جب کہیں گے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کو نقل کرنے والے راوی ٹھیک ہے، اس کی سند متصل ہے، راوی عادل ہیں، تام و ضبط ہیں، راوی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو خود ثقہ ہو اور اوثق کی مخالفت کرتا ہو، یعنی شاذ نہیں ہے، روایت معلل نہیں ہے۔ تو محدثین جب کسی حدیث کو صحیح کہتے ہیں تو وہ سند کی بنیاد پہ کہتے ہیں، اور جب محدثین کسی حدیث کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کو نقل کرنے والے راوی ٹھیک نہیں ہے، یہ سند متصل نہیں ہے، کسی جگہ پہ راوی گرا ہوا ہے۔ سند تو متصل ہے مگر روات میں کوئی ایک راوی ایسا ہے جو عادل نہیں ہے، روات میں کوئی ایسا شخص ہے جس کا حافظہ کمزور ہے، روات میں کوئی ایسا شخص ہے جو خود تو ٹھیک ہے لیکن اوثق کی مخالفت کرتا ہے، روایت میں کوئی مخفی علت موجود ہے، تو ان وجوہ کی بنیاد پہ وہ روایت کو ضعیف کہہ دیتے ہیں۔ جب محدثین کسی حدیث کو یہ کہیں کہ حدیث صحیح ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حدیث قابل عمل بھی ضرور ہے۔ جب محدثین یہ کہیں کہ حدیث ضعیف ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کو بالکل چھوڑ دینا ہے۔ سند کے صحیح ہونے سے متن کی صحت لازم نہیں آتی، اور سند کے ضعف سے متن کا ضعف بھی لازم نہیں آتا۔ اس لیے اگر قرآن کریم کو دیکھا جائے، اسماء الرجال اور اصول حدیث پر کتابوں کو دیکھا جائے، تو ہمیں سند اور متن دونوں کی تحقیق کا حکم دیا جاتا ہے۔ کسی بھی چیز پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے نمبر 1 یہ دیکھو کہ بندہ بات کرنے والا کون ہے، اور نمبر 2 بات کیسی کرتا ہے، دونوں چیزوں کو چیک کرنے کا حکم ہے۔ قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی ایسا شخص تمہارے پاس خبر لے کر آئے جو فاسق ہو، عادل نہ ہو، تو خوب تحقیق کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سند کی تحقیق کا حکم دیا ہے، اور قرآن کریم میں ہے لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی، اپنوں نے نہیں بیگانوں نے تہمت لگئی، لیکن جب فضا بنتی ہے، الزامات لگتے ہیں، تو پھر کبھی کبھی اپنے بھی اس فضا میں بہہ جاتے ہیں۔ اس کی بنیاد غلط فہمی ہوتی ہے، اس کی بنیاد ضد، تعصب یا حسد نہیں ہوتا، اصل الزام اغیار لگاتے ہیں، لیکن وہ ہوا اتنی سخت ہوتی ہے، آندھی اتنی تیز ہوتی ہے کہ بعض اپنے بھی اس میں اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ تو بعض صحابہ کرام نے بھی یہ باتیں کی حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں جب حضرت عائشہ کی برات نازل فرمائی تو صحابہ کرام کو بطور تنبیہ کے فرمایا کم از کم تمہیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے تھا، یہ تو دیکھتے کہ بات کون سی تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے بارے میں ایسی بات کی جاتی، تمہیں تو فوراً کہہ دینا چاہیے تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یعنی اس بات کا متن ایسا تھا،
جو شان نبوت کے خلاف ہے، اس بات کا متن ایسا تھا جو مزاج نبوت کے خلاف ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی کہ جب کوئی بات کی جائے تو یہ دیکھو کہ بات ہے کیسی۔ سند کی تحقیق یہ بھی ضروری ہے اور متن کی تحقیق یہ بھی ضروری ہے۔ سند کے صحیح ہونے سے متن کا صحیح ہونا لازم نہیں آتا، اور سند کے ضعیف ہونے سے متن کا ضعیف ہونا بھی لازم نہیں آتا۔ اس لیے تدریب الراوی میں حضرت امام سیوطی رحمہ اللہ نے اور قواعد فی علوم الحدیث میں حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں ایک بڑی پیاری بات تحریر فرمائی ہے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں جب کسی چیز کے بارے میں، کسی حدیث کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو نفس الامر میں اس کا صحیح ہونا لازم نہیں آتا، اور جب محدث کہہ دے کہ حدیث ضعیف ہے تو نفس الامر میں اس حدیث کا ضعیف ہونا لازم نہیں آتا۔ کبھی محدثین حدیث کو صحیح کہتے ہیں، نفس الامر میں صحیح نہیں ہوتی، ضعیف ہوتی ہے، اور کبھی محدثین حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، حقیقت میں وہ ضعیف نہیں ہوتی، حقیقت میں صحیح ہوتی ہے۔ ذہن میں سوال آئے گا کہ جب محدثین کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے تو حقیقت میں اس کی صحت لازم کیوں نہیں آتی؟ جب محدث کہے گا حدیث ضعیف ہے تو حقیقت میں اس کا ضعف لازم کیوں نہیں آتا؟ یاد رکھنا اس کی وجہ یہ ہے، حدیث مبارک کی تعریف، حدیث مبارک کی تقسیم اور حدیث مبارک پر لگائے جانے والے احکام، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو امر اجتہادی ہیں، امر منصوص نہیں ہیں۔ حدیث پاک کی تعریف، حدیث پاک کی تقسیم اور حدیث پاک پر لگائے جانے والے احکامات، یہ سارے کے سارے امور اجتہادی ہیں، یہ امور منصوص نہیں ہیں۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ ما یضاف الی النبی، قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، یہ امر منصوص نہیں ہے۔ حدیث کی تعریف یہ ہے، اللہ نے بھی نہیں کی، اللہ کے رسول نے بھی نہیں کی۔ حدیث کی تعریف کس نے کی ہے؟ امت کے علماء نے۔ جو چیز قرآن اور حدیث میں نہ ہو، علماء اپنی طرف سے اس کی وضاحت فرمائیں، اسے امر اجتہادی کہتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح، یہ حدیث حسن، یہ لذاتی ہی، یہ لغیری ہی، یہ ضعیف، یہ موضوع، یہ شاذ، یہ محفوظ، یہ منکر، یہ معروف۔ اچھا، اسی طرح یہ مرفوع، یہ موقوف، یہ مقطوع، یہ مرفوع قولی، یہ فعلی، یہ وصفی، یہ مرفوع حقیقی، یہ مرفوع حکمی، یہ متصل، یہ مسند، یہ مرسل، یہ معلق، یہ موزل، یہ مقلوب، یہ مصحف، یہ مدرج، یہ جتنی بھی تقسیمات ہیں اللہ کے رسول نے نہیں کی، یہ تقسیم کس نے کی ہے؟ امت کے علماء نے۔ ھذا حدیث صحیح، ھذا حدیث حسن، ھذا حدیث ضعیف، یہ کسی حدیث کو صحیح کہنا اور کسی حدیث کو ضعیف کہنا امر اجتہادی ہے، امر منصوص نہیں ہے۔ اللہ یا اللہ کے رسول نے حدیث کو صحیح یا ضعیف نہیں کہا۔ جس طرح حدیث کی تعریف امر اجتہادی ہے، علماء نے کی ہے، جس طرح حدیث کی تقسیم امر اجتہادی ہے، علماء نے کی ہے، اسی طرح حدیث پر لگائے جانے والے احکام صحیح اور ضعف کا یہ امر اجتہادی ہے، امر منصوص نہیں ہے۔ جب کسی حدیث کو صحیح کہنا اللہ یا اللہ کے رسول کا فیصلہ نہیں، امت کے علماء کا فیصلہ ہے۔ کسی حدیث کی صحت یا ضعف امر منصوص نہیں، امر اجتہادی ہے، تو اجتہاد کے بارے میں ہم اصول پڑھتے ہیں، المجتہد یخطی و یصیب۔ مجتہد ہمیشہ مسئلہ درست بتائے نہیں ہوتا، ہمیشہ خطا کرے یہ بھی نہیں ہوتا۔ مجتہد کبھی مسئلہ درست بتاتا ہے اور کبھی اس سے اجتہاد میں خطا ہو جاتی ہے، اگرچہ اس اجتہادی خطا پر بھی اللہ اسے عذاب نہیں، اللہ ثواب دیتے ہیں، اللہ گناہ نہیں، اللہ اجر دیتے ہیں۔ اجتہادی خطا پر بھی اللہ جہنم نہیں، پھر بھی جنت دیتے ہیں۔ اس لیے فقہ کی کتابوں میں جب ائمہ مجتہدین کا اختلاف چلتا ہے، آپس کے اندر اختلافی مباحث چلتی ہیں، تو ہم وہاں پہ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کے بارے میں مذہبنا صواب یحتمل الخطا، ہمارا نظریہ ٹھیک ہے
لیکن اس میں خطا کا احتمال ہے۔ کیوں؟ ہم امام ابو حنیفہ کو اللہ یا اللہ کا رسول نہیں، مجتہد سمجھتے ہیں، اور مجتہد سے جیسے ثواب ہو سکتا ہے خطا بھی ہو سکتی ہے۔ ومذہب غیرنا خطا یحتمل الصواب، ہمارے مخالفین، ہمارے ساتھ اختلاف کرنے والے مجتہدین، اس مسئلے میں ان کا نظریہ خطا ہے، ان کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ ایسا ٹھیک ہے یحتمل الصواب، جس میں درستگی کا اور صحت کا احتمال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت امام شافعی وہ بھی مجتہد ہیں، اگر ان سے خطا ہو سکتی ہے تو ثواب بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں، جی دیکھیں آپ توحید نہیں مانتے، آپ شرک فی التوحید کے قائل ہیں، شرک فی الرسالت کے قائل ہیں۔ کیوں؟ تم لوگ حدیث پر عمل تب کرتے ہو جب تمہارے ائمہ کہتے ہیں، حدیث کو چھوڑتے ہو جب تمہارے ائمہ کہتے ہیں، تو حدیث کو لینے اور حدیث کو چھوڑنے کے لیے تم نے بنیاد ائمہ کو بنایا ہے۔ امام صاحب فرما دیں عمل کرو، تم شروع کر دیتے ہو، امام صاحب فرمائیں چھوڑ دو، تم چھوڑ دیتے ہو۔ تو حدیث پر عمل کرنا اور حدیث کو چھوڑنا، اس کے لیے تم نے بنیاد بزرگوں کو بنایا ہے، علماء کو بنایا ہے، اور حدیث کو لینے یا چھوڑنے کے لیے بزرگوں کو بنیاد بنانا، یہ تو شرک فی الرسالت ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ حدیث پر عمل کب کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جب حدیث صحیح ہو۔ کب چھوڑتے ہیں؟ جب حدیث ضعیف ہو۔ اچھا یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ کون بتائے گا؟ حافظ ابن حجر عسقلانی۔ کون بتائیں گے؟ امام ذہبی۔ کون بتائیں گے؟ امام سخاوی۔ کون بتائیں گے؟ امام سیوطی۔ ہم پوچھتے ہیں یہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ہیں یا اللہ کے رسول ہیں؟ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اللہ ہیں یا اللہ کے رسول ہیں؟ حافظ ابن حجر فرمائیں یہ حدیث صحیح ہے، تم عمل کرتے ہو، وہ کہیں ضعیف ہے، تم چھوڑ دیتے ہو۔ اگر ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے شاگرد، براہ راست صحابہ سے ملنے والے، صحابہ سے دین لینے والے، صحابہ کرام سے علم حاصل کرنے والے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانیں، آپ کہتے ہو یہ شرک ہے، تم نے نبی کی حدیث پر امتی کی وجہ سے عمل کیا، وہ کہے عمل کرو تو کرتے ہو، وہ کہے چھوڑ دو تو چھوڑ دیتے ہو۔ اگر ہم دوسری صدی ہجری کے 150 ہجری میں فوت ہونے والے صحابہ کرام کے شاگرد امت کے امام اعظم کی بات مانیں، یہ تو شرک ہے۔ آپ 9ویں صدی ہجری کے حافظ ابن حجر عسقلانی کے کہنے پر حدیث کو چھوڑتے بھی ہیں، حدیث کو لیتے بھی ہیں، ان کے صحیح کہنے پر لیتے ہیں، ضعیف کہنے پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ ان کی بات مانیں تو یہ ایمان کیسا ہے، یہ توحید کیسی ہے؟ اگر ہم حدیث کے متن کو امام کے کہنے پر مانتے ہیں تو تم بھی حدیث کے متن کو ابن حجر کے کہنے پر مانتے ہو۔ اس